بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہمارے سورر چینل کو جس کا نام ہے وہ جن تھا، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے دینا مت بھولیں۔ تو چلتے ہیں دوستو آج کی ہارر سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری دو بہنوں کی ہے۔ ان بہنوں کا نام ایک کا سلمہ، ایک کا نورین۔ تو یہ دونوں بہنوں کی ماں کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور یہ بازار کچھ خریداری کے لیے گئیں۔ تو بازار سے واپسی پہ وہ قبرستان آیا جہاں ان کی ماں دفن تھی۔ نورین فوراً چنچی والے کو کہنے لگی کہ بھائی ذرا روکو۔ تو نورین کی بہن نے کہا باجی کس لیے؟ کہ چل امی کی قبر پہ چلتے ہیں۔ یہ دونوں بہنیں چنچی سے اتر کے اندر قبرستان میں گئیں اور اپنی والدہ کی قبر پہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کے پکچر انہوں نے بنانے کا سوچا کہ گھر جا کے بتائیں گے کہ ہم امی کی قبر سے ہو کے آئے ہیں۔ نورین نے اپنی بہن کو کھڑا کیا تصویر بنانے کے لیے، پیچھے ماں کی قبر بھی تھی۔ اب جیسی نورین نے اپنی بہن کی تصویر کھینچی اور دونوں قبرستان سے واپس دوبارہ چنچی پہ بیٹھ کے گھر پہنچیں، تو گھر پہنچتے ہی سلمہ کی کچھ طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ گھر والوں نے جب دیکھا، وہ علیحدہ کمرے میں جا کے کمبل لے کے لیٹ گئی۔ تو انہوں نے کہا شاید طبیعت خراب ہے۔ لیکن جب دوستو رات ہوتی ہے تو نورین کے ابو نے کہا بیٹا بہن سے بھی پوچھ لو کچھ کھایا پیا جب کہ آئی ہو تم بازار سے، یہ لیٹی ہوئی ہے تب سے۔ تو نورین بولی ابو آج ہم امی کی قبر پہ بھی گئے تھے۔ اچھا بیٹا آپ کیوں چلی گئیں؟ بس ابو ایک دم وہ چنچی وہاں سے گزر رہا تھا، بس مجھے امی کی بہت یاد آ رہی تھی تو ہم اتر کے قبرستان چلے گئے۔ تو دوستو ایک دم سلمہ ان کی بات سن کے اپنے والد کی اور نورین کی اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے اور وہاں سے بیڈ پہ سے انہیں کہتی ہے میری تصویر اتارو۔ جیسے غصے کا لہجہ نہیں ہوتا اس لہجے میں۔ اب باپ نے جب دیکھا، باپ قریب آئے، بیٹا کیا ہوا؟ تو ایک دم بولتی ہے تصویر اتار میری۔ دوستو جب نورین سلمہ کی تصویر بنا رہی تھی اسی ٹائم قبرستان سے اس پہ جن عاشق ہو گیا تھا۔ تو باپ نے کہا اچھا بھائی اتارو تصویر اتارو۔ باپ ابھی اتنا سمجھا نہیں تھا۔ باپ نے کہا شاید بہت تیز بخار ہے، اس میں چڑچڑی ہوئی ہے، ضد کر رہی ہے۔ تو فوراً نورین موبائل لے کر آتی ہے۔ جیسے ہی نورین تصویر اتارتی ہے تو سلمہ پھر بولتی ہے پھر اتار۔ اس نے کہا اچھا بیٹا ایک دو اور اتارو۔ وہ دو تصویریں اور اتارتی ہے سلمہ کی۔ کہہ رہی ابو تصویر نہیں آ رہی، اور سلمہ ضد کر رہی ہے کہ تصویر پہ تصویر بنائے جاؤ۔ اب جناب باپ کی کچھ سمجھ میں آیا۔ باپ نے دیکھا، باپ نے کہا بیٹا بہت غلط ہوا جو تم قبرستان چلی گئیں، قبرستان نہیں جانا چاہیے تھا، اس کے ساتھ تو کوئی کام پہ گیا، ہوائی چیز۔ اب رات کا ٹائم ہے کیا کریں؟ باپ نے سلمہ کو بولا کہ اچھا بیٹی آپ لیٹ جاؤ۔ تو وہ پھر بولتی ہے تصویر بنا۔
اب وہ تھوڑا سا بدتمیزی کا لہجہ بھی اختیار کرتی ہے، تصویر بنا۔ تو ایک دم باپ کو بھی تھوڑا سا غصہ آیا۔ باپ نے کہا کتنی تو تصویریں بنائی ہیں، تصویر آ کہاں رہی ہے؟ نہیں تو بنا تصویر، کھینچ میری تصویر۔ باپ نے پھر نورین کو کہا اچھا بیٹا لے لو تصویر۔ تو نسرین کہنے لگی سلمیٰ کیا ہو گیا ہے تجھے، کیوں ایسی ضد کر رہی ہے؟ تو دوستو سلمیٰ نے خوب کہہ کے لگا کے ہنسنا شروع کر دیا، خوب ہنس رہی ہے، خوب ہنس رہی ہے۔ اب نورین تھوڑا سا ڈر بھی گئی۔ باپ نے کہا بیٹا بس لیٹو بہن کے ساتھ، اور میں بھی یہیں ہوں۔ اب باپ بیچارہ سوچوں میں گم ہے کہ صبح ہو تو اپنی بیٹی کو کچھ دم درود کے لیے لے کے جاؤں۔ تو سلمیٰ کے باپ نے صبح فجر کی نماز ادا کی اور مسجد کے قاری صاحب کو کہنے لگے ذرا گھر چلیں ہمارے ساتھ۔ کل لڑکی دونوں قبرستان چلی گئیں ماں کی قبر پہ، تو میری جو چھوٹی بیٹی ہے سلمیٰ اس کو ذرا دیکھیں۔ آپ جناب فجر کے بعد نماز پڑھانے کے بعد مولوی صاحب جب آتے ہیں تو مولوی صاحب کہتے ہیں لاؤ بچی کو۔ تو مولوی صاحب نے جیسے ہی قرآن پڑھنا شروع کیا تو دوستو وہ مولوی کو بھی کہہ رہی تھی تصویر بنا میری تصویر بناؤ۔ پھر اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا، چیخ رہی ہے میری تصویر بناؤ میری تصویر بناؤ۔ خیر قاری صاحب نے قرآن پڑھا، کو تعویذ وغیرہ دیے کہ یہ بچی کے گلے میں ڈالو اور میرے سے مغرب کے بعد ملنا، لڑکی کے باپ کو کہا۔ پھر سلمیٰ کے ابو مغرب میں ملے قاری صاحب سے، تو قاری صاحب نے پوچھا کہ اب کیا کنڈیشن ہے بچی کی؟ تو سلمیٰ کے ابو نے کہا کہ قاری صاحب نہ تو کچھ کھا رہی ہے، بس لیٹی ہوئی ہے۔ تو قاری صاحب نے کہا چلو کوشش کرو کھلانے کی، اور صبح فجر کے بعد مجھے پھر لے جانا، میں اور دم کروں گا بچی پہ۔ سلمیٰ کے ابو نے کہا جی بہت بہتر قاری صاحب، میں صبح فجر کے بعد آپ کو لے جاؤں گا۔ آپ جب اگلے صبح قاری صاحب فجر کے بعد سلمیٰ کے گھر آتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں تو سلمیٰ نے دوستو ضد کرنا شروع کر دی کہ مجھے قبرستان لے کے چلو۔ قاری صاحب نے اپنا جو پڑھ رہے تھے وہ جاری رکھا کہ ہاں لے کے چلتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ قرآن بھی پڑھ رہے تھے، ساتھ ساتھ اسے جواب بھی دے رہے تھے، اچھا لے کے چلتے ہیں۔ اب سلمیٰ نے پھر دوبارہ ہنسنا شروع کیا تو قاری صاحب نے پھر اس کی چیچی انگلی پکڑ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھا، اس پہ وہ جن حاضر ہو گیا۔ قاری صاحب نے اس سے بات کی تو مرد ہے یا عورت ہے، کون ہے تو؟ تو لڑکی کے اندر سے جن بولتا ہے مرد۔ کہاں سے آیا ہے؟ کہ قبرستان سے۔ کیوں آیا ہے اس کے اوپر؟ تو جن کہتا ہے قاری صاحب کو اب میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اب میں اس کے ساتھ ہی رہوں گا۔ قاری صاحب نے کہا تیرے تو اچھے بھی جائیں گے، تجھے ہم ابھی نرمی سے بات کر رہے ہیں تیرے ساتھ، تجھے جانا پڑے گا، چھوڑ بچی کو۔ اب وہ دوستوں کبھی ہنسے کبھی ضد کرے میں نے قبرستان جانا ہے۔ خیر پھر قاری صاحب کی پڑھائی کے بعد وہ دوبارہ لیٹ گئی بستر پہ۔ پھر دوستو قاری صاحب ظہر میں ان کے گھر آتے ہیں اور سلمیٰ کے ابو کو کہتے ہیں کہ ذرا ایک دفعہ مجھے اور چیک کرائیں۔ پھر قاری صاحب نے قرآن پڑھا، پھر جن نے خواہش کی اس کو چھوڑنے کی، جن نے گوشت مانگا، دوستو پتہ ہے کتنا؟ 1 من گوشت۔ تو قاری صاحب نے کہا نہیں ہم اتنا نہیں دیں گے، ہم یہ ہے 2-4 کلو گوشت دے دیتے ہیں۔ خیر قاری صاحب نے اسے راضی کیا۔ جہاں سلمیٰ کی امی کی قبر تھی اس کے بیک پہ ایک بیری کا درخت تھا، وہاں اس جن کی رہائش تھی۔
اس بیری کے درخت پہ یہ بات چیت میں جن نے سب بتایا۔ بہرحال قاری صاحب نے سلمہ کے ابو کو کہا کہ آپ ایسا کریں، 4 کلو گوشت لے کے وہ وہاں صبح فجر کی نماز کے بعد جب دن نکل جاتا ہے چلے جانا، اور اس بیری کے درخت کے نیچے بس رکھ کے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، آپ نکل آنا قبرستان سے۔ خیر دوستو ایسے ہی کیا، پھر لڑکی کی جن نے جان چھوڑی۔ تو دوستو نہیں جانا چاہیے، اور یہ سیلفیاں تو بالکل نہیں بنانی چاہیے۔ یہ ذرا سی غلطی نے ان کو کوئی 8-10 دن تکلیف میں مبتلا رکھا۔ اکثر بچیاں ضد کر کے قبرستان چلی جاتی ہیں، نہیں جانا چاہیے۔ تو پیارے دوستو ہمارے اس چینل کو لائک کیا کریں، ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ہارر سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔